اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ شروع کریں گے ووڈ ڈسپیچ 1854۔ اس دور کا نقطۂ آغاز جو ہے ووڈ ڈسپیچ یعنی ووڈ کا مراسلہ، ووڈ کا خط مراسلہ ہوتا ہے، خط چٹھی مراسلہ ہے۔ 1853 سے قبل برطانوی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے ہندوستان میں سرکاری تعلیمی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا، جسے چارلس ووڈ نے اپنے مشہور مراسلے کی شکل میں، ایک خط کی شکل میں 1854 میں کمپنی کو ارسال کر دیا، یعنی بھیج دیا۔ ووڈ ڈسپیچ میں سنسکرت جو ہے یہ ہندوؤں کی قدیم زبان ہے، اور عربی جو تھی وہ مسلمانوں کی زبان تھی۔ اس کی واضح مخالفت نظر آتی ہے۔ اس کی اصل روح جو تھی وہ ووڈ کا مراسلہ تھی، جس میں مغربی علم و ادب کی بالادستی کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی مغربی علم و ادب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور مقالے کی طرح اس ڈسپیچ میں بھی مشرقی علوم جو ہیں ان کو غلطیوں کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ مقامی زبانوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی، لیکن ان زبانوں کو عملی طور پر اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا، اور ان زبانوں کو جدید علم کے اخذ و ترجمہ تدریس کے معاملے میں نااہل ناکارہ قرار دے دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برِ صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی تو ختم کر دی گئی، اور حکومت برطانیہ براہ راست ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی۔ برِ صغیر کے ہندوؤں نے خود کو برطانوی حکومت کے ساتھ مکمل طور پر ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تھا، اور وہ مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دوسری طرف برطانوی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اس قدر دبا دیا جائے تاکہ وہ پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ تعلیمی نقطہ نظر سے یہ زمانہ ووڈ ڈسپیچ کو عملی جمع پہنانے کا، یعنی ان کا جو انہوں نے ایک دستاویز بنائی تھی یا ایک پروگرام بنایا تھا، اس کو عملاً اپنانے کا دور تھا۔ اس کے جو اہم خد و خال تھے وہ یہ تھے: ہر صوبے میں ایک تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے گا، جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا، اور اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپکٹر مقرر کیے جائیں گے، جو گورنمنٹ کے خرچے پر یا امداد سے چلنے والے اسکولوں کا اور کالجوں کا ہر سال معائنہ کریں گے۔ نمبر 2، محکمہ جو تھا وہ محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیم و ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹس تیار کرے گا اور تعلیمی اعداد و شمار شائع کرے گا۔ نمبر 3، لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک بھر میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ 1857 میں بمبئی، کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ پنجاب یونیورسٹی انڈر لائن کریں 1882 میں لاہور میں قائم ہوئی، اور شروع میں یونیورسٹیاں صرف امتحان لینے کے ادارے تھیں، بعد میں ان کو تدریسی درجہ بھی دے دیا گیا، بعد میں پھر اس پہ تدریس کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لندن گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا، تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں گی۔ گرانٹ صرف ان اداروں کو ملے گی: نمبر 1، جن میں سیکولر تعلیم دی جائے گی۔ سیکولر تعلیم ایسی تعلیم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مذہب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ نمبر 2، ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا۔ نمبر 3، انسپکٹر کو معائنے کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 4، گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط جو ہے وہ پوری کی جائیں گی۔ نمبر 5، انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے اداروں کی طرز پر برصغیر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے، اور زیر تربیت اساتذہ کو تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آ گیا قانون، طب اور انجینئرنگ کے شعبوں میں تربیت کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کو اہمیت دی جائے گی اور ان کی سرپرستی کی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ یہ تھے اس کے ووڈ ڈسپیچ 1854 کے جو اہم خد و خال تھے۔ پھر آ گیا
کہ یونیورسٹی کے قیام سے ہندوستان میں مغربی طرز کا تعلیمی نظام قائم ہو گیا۔ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تدریج ہوتا ہے درجہ بدرجہ، یعنی ان میں ایک تسلسل قائم کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام جو تھا وہ مربوط ہو گیا، یعنی منظم ہو گیا، تنظیم میں آ گیا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ثانوی تعلیم کے طالب علموں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرنے کی بجائے یونیورسٹیوں میں داخلے کا ذریعہ بن گئے، یعنی ان کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف یونیورسٹیوں میں داخلے کا ذریعہ بن گئے ان کی تعلیم۔ اس طرح نظام تعلیم ملک کے حالات اور ضروریات سے کٹ کر رہ گیا۔ گرانٹس ان ایڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسکول اور کالج بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آ گئے۔ اس طرح حکومت کی تعلیم پر گرفت جو تھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔